آپ ذکر کر رہی تھی جسٹس عائشہ ملک کا، جب انہوں نے متناسب نمائندگی کے اصول کی بات کی اور واضح کیا کہ کس طرح نہیں دی جا سکتی دیگر باندھا جو مخصوص نشستیں ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو، اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو روکتے ہوئے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمیں آئین کی کتاب کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے شاید اپنی آئین کی کتاب کو بھلا کر غیر ملکی جو فلاسفرز ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیا ہے یا ان کے فیصلوں کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر پھر جسٹس عائشہ ملک نے بھی مجبوراً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسکراتے ہوئے صحیح مگر یہ ضرور کہا کہ آپ بطور چیف جسٹس ہمارے سامنے تشریح کر دیں، واضح کر دیں کہ متناسب نمائندگی کا اصول کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا عدیل، یہ جو آپ نے بتائی صورتحال کہ کچھ یہ ایک دوسرے کو ٹوکنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر میں اس کی بنیادی وجہ دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سماعت جو کچھ نشر ہوتی ہے ظاہر ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار اپنے برادر ججوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی نہیں ہے۔ تو یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی ہے، حالانکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت عدالت میں اصل میں تو پی ٹی آئی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ اس کا بار بار اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ سر یہ چیز تو بالکل واضح ہے، آپ کو معلوم ہے 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ اساس ہے، وہ بیس ہے۔ آج اس کیس کی جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس فیصلے کی بنیاد پر ہی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے، اور اب آپ جیسے مرضی کر لیں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کنیکشن بنتا ہے، سیدھی شاہراہ نکلتی ہے اس میں ڈاٹس تو نہیں نکلتے، سیدھی سڑک آتی ہے یہاں تک۔ بالکل سر، ہم تھوڑے سے محتاط ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے اچھا ایک بات بتا دیں بھائی، ایک بات بتا دیں، ڈاٹس میں اور سیدھی سڑک میں کوئی غلط مسئلہ تو نہیں ہے، ورنہ کٹوا دیتے ہیں؟ نہیں سر کوئی مسئلہ اچھا پھر ٹھیک، نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے اس کو بیس بنا کر اب یہ مقدمہ جب آیا ہے سامنے تو آبویسلی کوسچن وہاں سے شروع ہوگا، اور آپ نے دیکھا جسٹس عطر من اللہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، ایون جسٹس منصور علی شاہ، دیگر تمام ججز صاحبان بھی اس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، گو کہ محتاط انداز میں دے رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے اپنے بردر ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کو امبیرس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اکتفا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے تک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد پر آج یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں اس پر آج ہم نے دیکھا۔ پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور انداز میں اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا، جو ان کا حق بنتا ہے، وہ فیصلہ دے چکے ہیں، اس کے دفاع میں وہ پھر آرگیو بھی کر سکتے ہیں، مگر آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر جب جسٹس منیب اختر اور جسٹس عطر من اللہ نے بار بار اس کا حوالہ دیا تو ان کو اس پر تبصرہ کرنے سے ہی روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ معاملہ اب بھی زیر سماعت ہے۔ وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود اس وقت کچھ وکلاء جو ہیں وہ ہم سے یہ کہنے لگے کہ کل تو جج صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ معاملہ زیر التوا ہے، جب وہ خود اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، تو آج انہوں نے اس پر ان کو روک دیا ہے۔ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مسرت العالی کی عدم دستیابی کے باعث کیونکہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، یہ بینچ نہیں بیٹھ سکا، اور وہ ریویو پٹیشن ابھی تک زیر التوا ہے، اس پر سماعت نہیں ہو سکی، لہٰذا جس بینچ نے وہ مقدمہ نہیں سنا اس بینچ کو اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔